ووٹ ملے یا نہ ملے گلگت بلتستان میں کام پھر بھی کروں گا۔ مانسہرہ سے شروع ہونے والی سڑک گلگت اور پنجراب تک بننا تھی، وہ کیوں نہیں بنی؟ کسی پارٹی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا، لیکن کام کیوں نہیں ہوا؟ صدر مسلم لیگ ن نواز شریف کا گلگت بلتستان میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا یہاں سڑکیں، اسپتال، ایئرپورٹ سب ہم نے بنایا۔ گلگت بلتستان کو بھی 18ویں ترمیم والے اختیارات ملنے چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کی ہے، وسائل آپ کے ہیں، روزگار پر بھی پہلا حق جی بی کے عوام کا ہونا چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جاری رہے گا، مخالفین کی سازشیں غریب ماؤں کی دعاؤں سے ناکام ہوں گی۔ اور تم پاگل اور ناشکرے ہو، امریکی صدر ٹرمپ نیتن یاہو پر برس پڑے۔ لیبنان پر مسلسل اسرائیلی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ لیبنان پر حملے جاری رکھے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ بلاک ہمیں جہاں تک جانے دو نا، ادھر تو آپ روک رہی ہو، ادھر تو ہمیں کوئی بلاک نہیں نظر آ رہا۔ آگے گاڑیاں دیکھو سر، کتنی گاڑیاں ہیں، وہ تو آپ نے روکا ہے نا، ہم نے روکا ہے، سب کے لیے بند ہے سر۔ یہ نہیں ہم آگے جائیں گے، آپ ہمیں کے پی کے بارڈر پہ چھوڑیں گے نا، یہ حکم ہے آپ کو۔ ان کو کیا کریں گے؟ یہ تو گلگت بلتستان کی رہنے والی ہے، ان کو کیسے نکال رہی ہیں؟ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم گرما گئی۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو گلگت بلتستان میں داخلے سے روک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں انہیں شوکت بسرا، نعیم پنجھوتا اور ظہیر بابر کو گلگت بلتستان میں داخل ہوتے ہی روک دیا گیا۔ انہیں جل تھانہ پر روکا گیا اور آگے جانے نہیں دیا گیا۔ دعویٰ کیا انہیں آگے جانے سے روکنے کے لیے ڈی ایس پی کے پاس نام پہلے سے درج تھے۔ پولیس حکام نے انہیں اور دیگر رہنماؤں کو گلگت بلتستان سے واپس کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا صوبائی شیئرز میں کٹوتی سے متعلق آئینی ترمیم کا حصہ بننے سے صاف انکار۔ ذرائع پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم اور این ایف سی کی شقوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ وفاق نے بلاول بھٹو سے مشاورت تک بجٹ پیش نہ کرنے کی اطلاع پیپلز پارٹی کو دے دی۔ بلاول بھٹو 5 جون تک گلگت بلتستان الیکشن مہم میں مصروف ہیں۔ ذرائع پی پی کا کہنا ہے کہ این ایف سی سے ہٹ کر صوبے کو وفاق فنڈز دے سکتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے بغیر وفاق کو پیسے دینے کے دیگر متبادل طریقوں پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی آئینی اور فائنینشیل ٹیم متبادل پلان پر کام کر رہی ہے۔ وفاق نے ابھی تک سندھ حکومت کو بجٹ کی حتمی تجاویز ارسال نہیں کی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے مزید دور ہوں گے۔ بجٹ کی حتمی تاریخ کا تعین آج کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا کل ہونے والا اجلاس ملتوی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق اگلے ہفتے تک معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ پر امید، کہا گزشتہ روز ایک چھوٹی سی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی جسے جلد ہی دور کر لیا گیا۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ کسی فوجی کامیابی سے بھی زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ پیغامات کی معطلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل کوئی فوج بیروت نہیں بھیجے گا۔ جو فوجی دستے پہلے روانہ ہو چکے تھے انہیں واپس بلا لیا گیا۔ اسرائیل حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا اور حزب اللہ بھی اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کرے گی۔ ایران کی لبنان پر حملے بند نہ ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ ایرانی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر لکھا ایران فوجی جواب دینے کے لیے تیار ہیں، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ایران اور لبنان کا رشتہ اٹوٹ ہے، ہماری اور آپ کی جانیں ایک ہیں۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے فون پر گفتگو میں کہا اسرائیلی جرائم جاری رہے تو مذاکرات روک کر صہیونی حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہوا تو لبنان سمیت تمام محاذوں پر حملے بند کیے جائیں گے۔ خطہ عرب سے لے کر یمن، لبنان اور عراق تک سب ایران کی حد سے بڑھے ہوئے خواہشات کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔
اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش کہتے ہیں صورتحال کا سرنو جائزہ لینا ناگزیر ہے اور یہ عمل واضح اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے جن میں خود مختاری کا احترام، دوسرے ملکوں کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت شامل ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن اور مشترکہ خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کراچی پولیس کی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی سہولت کاروں کی ضمانت روکنے کی کوشش۔ ملزمہ پنکی ذیشان الرحمان سہیل الرحمان کے خلاف دستاویزی ثبوت سیشن کورٹ میں جمع کرا دیے گئے، جس کے مطابق ملزمان ذیشان اور سہیل ایزی لوڈ کی شاپ چلاتے اور انمول عرف پنکی کے ساتھ مل کر منشیات سپلائی کرتے تھے۔ ملزم رقم کی ٹرانزیکشن میں بھی ملوث ہیں۔ پولیس نے ملزمہ اور ساتھیوں کی کال ریکارڈنگ اور وائس نوٹ کی تفصیلات بھی جمع کرا دی۔ کراچی میں گلستان جوہر سے منشیات فروش شیریں عرف شرنا 2 بیٹوں سمیت گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمہ ہیروئن اور چرس اور دیگر منشیات کا دھندہ کرتی ہے، درجوں مقدمات میں نامزد ہے۔ ماضی میں سہراب گوٹ کا سب سے بڑا منشیات کا اڈہ چلاتی تھی، 2 سال پہلے جیل سے رہا ہوئی۔ پولیس چھاپوں کے بعد گلستان جوہر شفٹ ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات۔ سندھ سے زرعی ماہرین کی ٹیم جلد چین بھیجنے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا چین کی جدید زرعی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زرعی شعبے میں جدت لانا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت چینی سرمایہ کاری اور مشترکہ ترقیاتی منصوبوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ چینی قونصل جنرل نے کہا سندھ میں قیام کے دوران ملنے والی محبت، تعاون اور مہمان نوازی ہمیشہ یاد رہے گی۔ الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عوام اس وقت گھر میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ الیکٹرک ہو، ہیسکو ہو یا سیپکو ہو، ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے عوام کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کسی نے بل نہیں بھرا تو پورے محلے کی بجلی ڈسکنیکٹ کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی وائلیشن۔ سندھ بھر کے عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں کہ الیکٹرک، ہیسکو اور پیپکو کی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں لائن لاسز پورے علاقے کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، اجتماعی سزا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بجلی کمپنیز کو پابند کرے۔ بجلی کمپنیز منافع کما رہی ہیں تو انفراسٹرکچر پر بھی خرچ کریں۔ سندھ کو 20% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ کراچی کے ہل پارک پر پہاڑی کی کٹائی اور تعمیرات جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ رکن اسمبلی محمد فاروق کہتے ہیں شہر میں نئے انداز کی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے۔ میئر مرتضی وہاب پارکوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہل پارک کی زمین پرائیویٹ لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم کراچی کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، تعلیمی اداروں میں بھی کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ وفاقی حکومت نے دواؤں کے پیکٹ پر بار کوڈ لگانے کی منظوری دے دی۔ صارفین بار کوڈ سے دوا کی تصدیق کر سکیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ ملک سے جعلی ادویات کے خاتمے کی جانب تاریخی قدم ہے۔ بار کوڈ کے ذریعے غیر معیاری ادویات کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جدید نظام کو ملک بھر میں نافذ کرے گی۔ دوا ساز کمپنیز اور درآمد کنندگان کے لیے بار کوڈ کا نفاذ لازم ہوگا۔ انجری میں مبتلا فخر زمان نے کوچنگ سیکھنا شروع کر دی۔ این سی اے میں پی سی بی لیول 2 کوچنگ کورس کا آغاز۔ فخر زمان کے ساتھ آصف آفریدی، حسین طلعت اور عثمان چھنواری کی بھی شرکت۔ کورس میں کوچنگ کی جدید تکنیک اور بایو میکینکس پر خصوصی سیشنز ہوں گے۔ فرینچ اوپن میں عالمی نمبر 1 آریانا سابالینکا کی ٹائٹل کی طرف پیش قدمی، کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ چوتھے راؤنڈ میں جاپان کی ناؤمی اوساکا کو بآسانی شکست دی۔ سابالینکا نے کورٹ میں جیت کا جشن منایا، پوسٹ میچ انٹرویو میں رقص کر کے شائقین کو محظوظ کیا۔ اور ٹی وی، تھیٹر اور فلم کے معروف مزاحیہ اداکار محمد رفیع خاور عرف ننا کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے۔ انہیں پی ٹی وی کی سیریز الف نون سے غیر معمولی شہرت ملی۔ فلموں میں بھی کئی کرداروں کو امر کیا۔ مداحوں کو ننا کی بے ساختہ اداکاری ہمیشہ یاد رہے گی۔